اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، عنوان ہے ثمرہ نفاق۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ ایک ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں انہیں تجارت میں نفع ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان منافقین کی اس طرح ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلایا آگ کو، استوقد جلایا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کے ماحول کو۔ اضاءت میں ضمیر ہے نار کی طرف۔ جب روشن کر دیا آگ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا اس کی روشنی کو، اللہ لے گیا اس کی روشنی کو۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ صم، وہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا مثال ان کی اس زوردار بارش کی ہے۔ صیب زوردار، تیز، یا مثال ان کی اس تیز اور زوردار بارش کی ہے۔ فیہ ظلمات، کہ جس میں اندھیرے ہوں، ورعد، بادل کی گرج ہو، وبرق، بجلی کی چمک ہو۔ یجعلون اصابعہم، کہ وہ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں۔ یجعلون، ٹھونسنا، زبردستی داخل کرنا۔ ٹھونستے ہیں یعنی زبردستی داخل کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے۔ صواعق، صاعقہ کی جمع ہے، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے وہ انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں کو۔ کلما اضاء لہم، اور جب بھی چمکتی ہے ان پر، اضاء چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے ان پر بجلی، مشوا فیہ، تو چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس روشنی میں، فیہ یعنی مشوا فی ضوئہ، چلنے لگتے ہیں اس روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو البتہ اللہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یا اللہ لے جاتا ان کی قوت سماعت کو اور ان کی قوت بصارت کو۔ تو یہ تو ترجمہ کریں گے سمع، کان کو، اللہ چاہے تو اللہ ان کے کان اور آنکھ کو لے جائے، اور یا اللہ ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو لے جائے، یا اللہ ان کی سنوائی کو اور اللہ ان کی بینائی کو لے جائے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
دیکھیں اب اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، منافقین کے پاس تو ہدایت نہیں تھی نا، یعنی آدمی ہدایت کو دے کر گمراہی کو تب خریدے گا جب کہ اس کے پاس پہلے ہدایت موجود ہو۔ منافقین کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، یہ تو گمراہ ہیں، تو کیسے کہا گیا؟ سمجھ رہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو دوسرا ترجمہ کیا ہے بعض مفسرین نے، انہوں نے مراد لیا ہے ترجیح دینا، یہ معنی مراد لیا کہ انہوں نے ترجیح دے دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، تو انہوں نے کس معنی پہ محمول کیا؟ اس کو ترجیح کے معنی پہ محمول کیا۔ اور اگر یہ اپنے اصل معنی میں ہو تو اس وقت مطلب ہوگا کہ جو اللہ نے فطرتی طور پہ صلاحیت رکھی، ہر انسان میں فطرتی طور پر صلاحیت ہدایت کی، فطرت سلیمہ، تو انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا گمراہی کو۔ بات سمجھ گئے؟ کتنے جواب ہیں؟ 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب میں نے آپ کو بتایا، یہ تو مراد اس سے کیا ہے کہ انہوں نے پسند کر دیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یا نمبر 2 جو ان کو اللہ نے فطرتی طور پہ ہدایت کی صلاحیت دی تھی نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس فطرت کی صلاحیت کو ضائع کر دیا، تو گویا انہوں نے اپنی ہدایت کو دے دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اس لیے تفسیر سمرقندی میں وَمَعْنَاهُ اِخْتَارُ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالضَّلَالَةُ عَلَى الْهُدَى، کہ انہوں نے گویا کفر کو پسند کیا ایمان پر اور گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر۔ تفسیر سمرقندی جلد 1 صفحہ 30۔ یا دوسری بات اخذوا الضلالة علی الہدایت الفطریہ، کہ انہوں نے گمراہی کو لے لیا فطرتی ہدایت پر، فطرت کی جو ہدایت تھی اسے نہیں لیا، کس کو اختیار کیا؟ گمراہی کو۔ یا احب الضلالة علی الہدی، کہ انہوں نے پسند کس کو کیا؟ گمراہی کو پسند کیا ہدایت پر۔ تو کیا بات سمجھے کہ اشتراک کا جو لفظ آیا اگر اپنی حقیقت پہ محمول ہو خریدنا، تو مطلب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان میں فطرتی جو صلاحیت رکھی تھی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اور اگر یہ دوسرا معنی ترجیح دینا ہو کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے ترجیح کس کو دی؟ گمراہی کو دی۔ اب آگے لفظ کیا ہے؟ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی۔ یہاں دیکھیں تجارت ربحہ کا فاعل ہے نا، تجارت ربحہ کا فاعل ہے، ترجمہ تو بنتا ہے تجارت کو نفع نہیں ہوا، حالانکہ نفع تو تاجروں کو نہیں ہوا، تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، تجارت کو فاعل بنایا، حالانکہ فاعل تو وہ تاجر ہے نا، بیچنے والے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تاجروں کو نفع نہیں ہوا، تو نسبت نفع کی تاجروں کی طرف نہیں کی بلکہ تجارت کی طرف کی۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ اسناد مجازی کہلاتا ہے۔ مجازن یہاں پر جو نسبت کر دی گئی ہے وہ تجارت کی طرف کیوں؟ چونکہ تجارت سبب ہے نا، منافع کا سبب کیا ہے؟ تجارت۔ اگر آدمی تجارت نہ کرے تو اسے چیز میں نفع نہیں ہوگا، تو تجارت سبب ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے شے کی نسبت کر دی جاتی ہے سبب کی طرف، تو یہاں بھی نسبت کی گئی ہے سبب کی طرف کہ ان کی تجارت کو نفع نہیں ہوا۔ یہ اشارہ ہے تاجروں کو کیا نفع ہوتا، اس تجارت میں ہی نفع نہیں تھا۔ دیکھیں نفع تب ہوتا ہے نا جب تجارت نفع بخش ہوتی ہے، کوئی بھی کام نفع بخش ہوتا ہے تو کرنے والے کا نفع ہوتا ہے، تو کرنے والوں کو کیا نفع ہوتا، اس تجارت میں ہی نفع نہیں تھا۔ جس تجارت میں ہی نفع نہ ہو تو تاجر کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ اشارہ ہے کہ بھئی ان کو بالکل نفع نہیں ہوا۔ نفع کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو اپنا اصل سرمایہ بھی ضائع کر دیا، جیسے آگے آ رہا ہے وما کانوا مہتدین، نہیں تھے یہ لوگ ہدایت پانے والے، ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے رأس المال بھی ضائع کر دیا، اچھی جائے کہ ان کو نفع ہو،
हरिमु मिन रअसिल माल फज़लन अनिर रिबही, मुनाफा तो दूर की बात है, रअसुल माल भी चला गया। रअसुल माल होता है सरमाया। एक आदमी के पास 2 लाख का सरमाया, वो कारोबार में लगा रहे हैं। अब 2 लाख पर नफ़ा तो मिला ही नहीं, जो 2 लाख था वो भी चला गया। तो वमा कानू मुहतदीन, ये हिदायत पाने वालों में से नहीं थे। यानी नफ़ा तो दूर की बात थी, जो सरमाया था अल्लाह ने सलाहियत रखी थी हिदायत की, इन्होंने उसको भी ज़ाया कर दिया। बात समझ गए? ये बलागत है इसमें कि तिजारत की निस्बत की गई है, रिबा की निस्बत तिजारत की तरफ की है, सबब की तरफ, और जो असल फ़ाइल है ताजिर उसकी तरफ नहीं की। ये इसनाद मजाजी है कि भाई ताजिर को क्या नफ़ा होता, तिजारत में ही नफ़ा नहीं। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले। यानी हिदायत क्या पाते, नफ़ा क्या होता, उन्होंने तो रअसुल माल भी ज़ाया कर दिया। अब रअसुल माल क्या है? रअसुल माल फ़ितरत सलीमा है। लिअन्न रअस मालिहिम कानल फ़ितरतु सलीमा वल अक़्लु सर्फ़, रअसुल माल फ़ितरत सलीमा और अक़ल है। फ़लम्मा अतक़दू हाज़िहि ज़लालात बतल इस्तिअदादुहुम, जब उन्होंने ये गुमराही का अक़ीदा अपना लिया तो उन्होंने अपनी इस्तिअदादों को बातिल कर दिया। वख्तल अक़लुहुम, अपनी अक़ल को मुख्तल कर दिया। लम यबक़ा लहुम रअसु मालिन, उनके लिए कोई रअसुल माल न बचा। यतवस्सलून बिही इला दरकिल हक़्क़ि व नैलिल कलाम, कि वो हक़ को पहुँच सकें और कलाम को पालें। तो लिहाजा ये लोग मायूस होकर लौट आए। तफसीर बेज़ावी जिल्द 1 सफ़ा 49। तो ख़ुलासा ये हुआ कि इन्होंने अपना रअसुल माल ज़ाया किया। वो क्या था? फ़ितरत सलीमा। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा, इस पे उन्वान लिखें पक्के मुनाफिकीन की मिसाल। देखें यहाँ 2 मिसालें हैं। पहली मिसाल है पक्के मुनाफिकीन की, और दूसरी मिसाल पर उन्वान होगा कच्चे मुनाफिकीन की मिसाल। या बाज़ ने पहली मिसाल को कुफ़ार की मिसाल करार दिया है और दूसरी मिसाल को मुनाफिकीन की मिसाल करार दिया। माक़बल में देखो, पहले 2 आयतों में कुफ़ार का तज़किरा था और फिर आगे एक रुकू में मुनाफिकीन का ज़िक्र। तो बाज़ ने पहली मिसाल को कुफ़ार का करार दिया और दूसरी मिसाल को मुनाफिकीन का। लेकिन राजे बात यह है कि दोनों मिसालें किन की हैं? मुनाफिकीन की हैं। पहले पक्के मुनाफिकीन हैं और बाद में कुछ कच्चे मुनाफिक। अब पहली मिसाल क्या है? मसलुहुम, मिसाल उनकी, कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, मिसाल माने दे उसकी जिसने जलाया आग को। फलम्मा अज़ाअत, जब आग ने रोशन कर दिया अपने इर्द गिर्द के माहौल को। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ले गया उसकी रोशनी और अल्लाह ने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में। ला युबसिरून, कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा। देखें ये मिसाल ये दी गई। मिसाल क्यों दी जाती है? इसलिए कि ये चीज़ें थी अक़ली, और अक़ली चीज़ों को जब तशबीह दी जाए ना महसूस चीज़ों से, तो वो जल्दी समझ आती है। माक़ूल को महसूस से तशबीह दी जाए तो वो बात जल्दी समझ में आती है। तो अल्लाह ने महसूस के साथ तशबीह दी। हिस्सी चीज़, हिस्सी वो है जो आँखों से नज़र आए, इंसान देखें तो वो जल्दी समझ आती है। अब अल्लाह ने हिस्सी क्या मिसाल दी? मिसाल दी जैसे एक आदमी आग जला रहा है, तो आग जलाई तो रोशनी हो गई, इर्द गिर्द के सब जगह रोशनी हो गई। अब जैसे आग बुझ गई तो सब किस में आ गए? अंधेरों में। इसी तरह मुनाफिक ने कलमा पढ़ा, कलमे पढ़ने की वजह से उसे रोशनी भी मिल गई, जान भी महफूज हो गई, कत्ल नहीं हो रहा, माल भी महफूज हो गया, माल गनीमत भी मिल रहा है, उसे माल गनीमत भी मिल रहा है, सब कुछ फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अब इसने चूँकि दिल से ईमान नहीं लाया था, तो जैसे वो आग बुझी उधर अंधेरा, इसने दिल से ईमान नहीं लाया, तो इसलिए आखिरत में अंधेरा, इसको कोई फ़ायदा, तो मामूली फ़ायदा तो ये ले लेगा। ज़बान से कलमा पढ़े, ज़बान से कलमा पढ़ने की वजह से इसे मामूली फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन यकीनी फ़ायदा नहीं होगा। वो तब होगा जब दिल से कलमा पढ़े। मिसाल समझ गए? जैसे एक आदमी आग लगाए और इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो जाए, तो अब वो आग से नफ़ा ले रहा है। इस तरह इन्होंने ज़बानी कलमा पढ़ा, इनको थोड़ा बहुत नफ़ा हो गया, लेकिन अब हकीकत में इनका नुकसान और ख़सारा है। तो अब मैंने बात एक अर्ज़ की कि तशबीह क्यों दी जाती है? लिअन्न नफ्स इलल महसूस अमयलु,
کیونکہ نفس جو ہے وہ محسوس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اور مثال کا فائدہ کیا ہے؟ تفسیر بیضاوی میں لما جاء بحقیقت حالہم عقبہا بضرب المثل زیادۃ فی التوضیح والتقریر، جب ان کی حالت کو بیان کیا تو اب مثال بیان کی تاکہ مزید کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے۔ اور یہ تمثیل و تشبیہ شیء الخفی بالجلی، یہ پوشیدہ چیز کو واضح چیز کے ساتھ مثال دی۔ اب منافقین کی حالت پوشیدہ تھی تو ان کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ واضح چیز۔ واضح چیز کیا ہے؟ آگ، آگ کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب یہ پکے منافق تھے نا، جو دل سے بھی ایمان نہیں لائے، زبان سے بھی ظاہری لائے، تو جیسے آگ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ایمان نے بھی، زبانی ایمان نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے دیکھیں یہاں پر اوپر لفظ ہے نا استوقدہ، سین اور تا ہے، سین اور تا ہے، تو یہ استفعال میں سین اور تا مبالغے کے لیے ہے، مطالبے کے لیے نہیں ہے۔ استفعال للمبالغۃ لا للمطالبہ۔ عموماً باب استفعال میں سین اور تا آتی ہے طلب کے لیے، تو یہاں یہ طلب کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے ہے۔ مبالغے کے لیے نہیں، خوب آگ جلائی انہوں نے۔ فلما اضاءت، جب روشن کر دیا اس آگ نے۔ اضاءت مؤنث ہے کیونکہ نار مؤنث سمائی ہے۔ جب آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اس کے ارد گرد کے ماحول کو۔ اب دیکھیں یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا، یہ الذی، الذی چونکہ لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، اس لیے یہ ضمائر ان کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا۔ ذہب اللہ، اللہ لے گیا روشنی کو۔ ذہبہ مجرد ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ مزید ہوتا اذہب اللہ بنور، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ باب افعال سے نہیں لایا بلکہ مجرد سے لایا، ہونا تو چاہیے تھا اضاء، باب افعال ہے تو یہ بھی باب افعال ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ متعدی ہیں آگے با کے ساتھ۔ ذہبہ تو فعل لازم ہے لیکن یہاں متعدی ہے با کے ساتھ۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، ماقبل میں لفظ آیا اضاء، ہونا یہ چاہیے تھا ذہب اللہ بضوئہم، اللہ ان کے ضوء کو لے گیا، تو ضوء کا لفظ نہیں آیا بلکہ نور کا لفظ آیا۔ ماقبل میں تو ضوء ہے، کیوں؟ ضوء کہتے ہیں زیادہ روشنی کو اور نور کہتے ہیں کم روشنی کو۔ ضوء کا اطلاق ہوتا ہے زیادہ روشنی پر، اس لیے سورج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضوء، اور چاند کے لیے عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے نور کا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورہ یونس آیت نمبر 5۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ تو دیکھیں سورج کے لیے کیا لفظ ہے؟ ضیاء۔ اگر یہاں لفظ ضیاء ہوتا نا ذہب اللہ بضوئہم، تو معنی ہوتا اللہ نے تیز روشنی کو ختم کر دیا لیکن تھوڑی تھوڑی روشنی باقی۔ لیکن جب لفظ لایا نور، اللہ نے معمولی روشنی بھی ختم کر دی، تو جب معمولی ختم ہو جائے تو زیادہ تو بطریق اولا ختم ہو جائے گی۔ جب معمولی روشنی بھی ختم ہو جائے تو زیادہ تو بطریق اولا ختم ہو جائے گی، اس لیے لفظ کیا لایا؟ نور کا لفظ لایا۔ کیا بات سمجھے کہ لفظ ہونا چاہیے تو ضوء، لیکن لفظ لایا نور۔ وجہ یہ ہے کہ نور زیادہ بلیغ ہے، لأن ذکر النور ابلغ، لأن الضوء فیہ دلالۃ علی الزیادۃ، فلو قیل ذہب اللہ بضوئہم لاوہم ذہب الکمال وبقاء ما یسمى نورا، تو گویا کامل روشنی چلی گئی لیکن تھوڑی روشنی باقی ہے۔ حالانکہ والغرض ازالۃ النور عنہم بالکلیہ، غرض تو یہ ہے کہ روشنی بالکل ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، اسی لیے تو آگے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ وہ لوگ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ اندھیروں میں تب ہوئے جب روشنی بالکل ختم ہو گئی نا، اگر معمولی روشنی بھی ہوتی تو تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ تو درست نہ ہوتا، تو یہ تب درست ہوگا کہ بالکل بھی روشنی باقی نہ رہے۔ یہاں پر لفظ ظلمات، اندھیروں میں، اندھیروں میں بالکل ہو گئے۔
یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے ظلمت مفرد معمولی اندھیرا اور ایک ہوتا ہے جمع کا اندھیرا، تو گویا جنگل کا بھی اندھیرا، آگ بجھ گئی اس کا بھی اندھیرا، جنگل میں درخت اوپر ہوتے ہیں ان کا بھی اندھیرا، تو بالکل اندھیرا ہو گیا۔ آبادی میں پھر بھی روشنی ہوتی ہے لیکن جنگل میں روشنی نہیں ہوتی، اور جنگل بیابان ہو تو اور نہیں ہوتی، اور درخت ہو تو اور نہیں ہوتی، تو گویا کہ بالکل اندھیرے ہو گئے۔ ایسے اندھیرے لا یبصرون کے نظر نہیں آ رہا۔ بعض دفعہ اندھیروں میں تھوڑی روشنی میں نظر آتا ہے، لیکن یہاں ایسا اندھیرا ہوا کہ انہیں بالکل نظر نہیں آ رہا۔ سمن، سمن سے پہلے مبتدا معذوف ہے، ہم سمن، ہم سمن، ہم بکمن، ہم ہمیون۔ ہم سمن، سم جمع ہے اصم کی، بکم جمع ہے ابکم کی، عمیون جمع ہے اعمیٰ کی، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب سوال یہ کہ وہ تو گونگے بہرے اندھے نہیں تھے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے کان اس لیے دیے کہ حق کو سنو، آنکھیں اس لیے دیے کہ حق کو دیکھو، زبان اس لیے دیے کہ حق کو بولو، لیکن اگر ایک آدمی ان میں استعمال نہیں کرتا تو گویا کہ اس کے پاس نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنے اگر وہ اس میں استعمال نہ ہو تو اس سے اس کی نفی کر دی جاتی۔ ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا لیکن وہ مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے، وقت ضائع کرتا ہے، استاد کہتا ہے تو طالب علم نہیں ہے، حالانکہ وہ تو طالب علم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد جب حاصل نہ کرو تو اس شے کی نفی ہو جاتی۔ آنکھیں اور کان حق کے دیکھنے سننے کے لیے تھے، لیکن جب اس میں استعمال نہیں ہوئے تو ان کی نفی کر دی۔ اب دیکھیں یہاں مبتدا کو مشبہ بھی جو مبتدا ہے اس کو ذکر نہیں کیا نا، مشبہ بھی کو بھی حذف کر دیا، ہم مشبہ بھی ہے، اور بہرے کے ساتھ تشبیہ ہے تو بہرا ہم مشبہ ہے اور سم مشبہ بھی ہے، اور کاف حرف تشبیہ، اور عدم انتفاع وجہ تشبیہ۔ تشبیہ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ۔ زید کالاسد فی الشجاعۃ، زید مشبہ، اسد مشبہ بھی، کاف حرف تشبیہ اور شجاعت وجہ تشبیہ۔ اب یہاں مشبہ کو بھی حذف کیا ہم، حرف تشبیہ کو بھی حذف کیے کاف، وجہ تشبیہ کو بھی حذف کیے انتفاع۔ یہ تشبیہ کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تشبیہ بلیغ، سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ تشبیہ بلیغ جس میں سب چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ اعلیٰ قسم ہے کہ یہ تو گونگے بہرے اندھے، یعنی یہ کسی کام کے نہیں ہے، انہوں نے اپنی استعدادوں کو ضائع کر دیا۔ فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر نہیں آتے، لا یرجعون الی الایمان، کس طرف لوٹ کر نہیں آتے؟ پس یہ لوگ ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ لوگ ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ او کصیب من السماء، یا مثال ان کی اس طرح ہے جس طرح کہ تیز بارش ہو آسمان سے، آسمان سے تیز بارش کی مانند ان کی مثالیں۔ یہاں جو لفظ او آیا ہے، اب یا تو یہ لفظ او استعمال ہوا ہے تنویع کے لیے، تنویع کا معنی ہوتا ہے قسم بیان کرنا، کہ ایک قسم کی وہ مثال تھی، دوسری قسم کی یہ مثالیں۔ پہلی والی مثال تھی ناری، دوسری مثال ہے مائی، پانی کی۔ پہلی مثال تھی ناری، آگ کی، دوسری مثال ہے پانی کی، تو یہ تنویع ہے، مختلف مثالیں۔ یا یہ تخییر، کبھی او تخییر کے لیے آتا ہے نا، جیسے کفارہ یمین میں او کسوتم او تحریر رقبہ، کپڑے پہنا لو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، غلام آزاد کرو، تو او کس کے لیے؟ تخییر۔ یا تو یہاں یہ استعمال ہے، او کبھی کس معنی میں بھی آتا ہے؟ تخییر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی لفظ او بمانے واو کے بھی آتا ہے، جیسے ولا تطع منہم آثما او کفورا، سورہ دہر آیت نمبر 24، یہاں واو بمانے
او بمانے کس کے ہیں؟ واو کے. اور کبھی کبھی لفظ او استعمال ہوتا ہے تفصیل کے لیے، جیسے وقالوا کونوا ہودا او نصارا، کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی. یہاں او تفصیل کے لیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 135. نمبر 4، کبھی او استعمال ہوتا ہے شک کے لیے، کہ مخاطب کو اگر شک ہو، جیسے یہاں بھی یہ مثال ہو سکتی ہے شک کے اعتبار سے. نمبر 5، کبھی اباحت اور ابہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز میں مباح ہونے کو بتانا ہے تو اس کے لیے لفظ او استعمال ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہوا لفظ او کتنے معنی میں استعمال ہے؟ 5. لفظ او کبھی استعمال ہوتا ہے تنویع کے معنی میں، اور کبھی استعمال ہوتا ہے تنویع تخیر کے معنی میں، کبھی واو کے معنی میں، کبھی تفصیل کے معنی میں، کبھی شک کے معنی میں، اور کبھی اباحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں او کا صیب، یا مثال اس کی تیز بارش کی طرح. صیب اصل میں تھا صیوبن، صیوبن، صاد یا واو با. تو واو کے ماقبل یا ساکن تھا، واو کو یا سے بدلا، یا کو یا میں مدغم کیا تو صیب. تیز بارش من السماء، آسمان سے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں لفظ آ رہا ہے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، جبکہ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش بادل سے ہوتی، بارش بادل سے ہوتی ہے. جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر موسلا دار بادل بھیجے ہیں جو تمہارے اوپر بارش کو برسائیں. تو یہ اعتراض کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے یا بادل سے. نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ بارش جو برستی ہے حقیقت میں وہ بارش ہوتی ہے بادل سے. جہاں لفظ سما آیا ہے تو سما کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اوپر ہو، ہر وہ چیز جو اوپر ہو، انسان پہ سایہ کرے، اسے کیا بولتے ہیں؟ سما. کل ما علاک واظلک فہو سماء، کل ما علاک واظلک فہو سماء، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر سایہ کرے، تم پر بلند ہو، وہ آسمان ہے. تو اب بادل بھی ہم پر بلند ہے، بادل بھی ہم پر سایہ کر رہا ہے، اس لحاظ سے وہ بھی سما ہے. یا نمبر 2، بارش برستی ہے آسمان سے، آسمان سے بادل پر، بادل سے زمین پر، اس لیے تعارض نہیں. بارش برستی ہے آسمان سے بادل پر اور بادل سے زمین پر. دیکھیں اگر یہ بادل نا بمنزل چھلنیوں کے، جس طرح چھلنی ہوتی ہے، آٹا چھانتے ہیں، تو اب یہ چھلنی ہے، بارش اوپر سے بہت تیزی سے آتی ہے، وہ جس طرح کوئی نل کا کھولو پرنالہ بہنے لگ جائے، پانی کی پوری وادی بہے. تو اگر یہ بادل نہ ہوتا نا، اتنا تیز پانی اوپر سے گرتا، جس پہ گرتا اس کا کام ہو جاتا، مکان کی چھتیں گر جاتی، انسان جانور مر جاتے. لیکن اللہ نے بادل کو رکھا کہ اس سے پانی چھن چھن کے ایک ایک قطرہ کر کے نیچے آتا ہے، تو وہ انسان اور جانور کو نقصان نہیں دیتا. تو اس لیے گویا بارش تو برس رہی ہے آسمان سے، لیکن وہ برس کر کس میں آتی ہے؟ بادل میں، اور بادل سے زمین پہ. 2 جواب ہو گئے. نمبر 3، یا تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں آسمان جو ہے نا بارش کے لیے سبب ہے، سبب آسمان ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت ہے. سورج جو ہے یہ آسمان میں ہے. سائنس یہ کہتی ہے نا کہ یہ سورج کی تپش سے جو پانی ہوتا ہے نا سمندروں میں، یہ بخارات بنتا ہے، اور یہ بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے. جب اوپر اٹھتا ہے پھر یہ بادل بنتے ہیں، پھر یہ نیچے برستے ہیں. تو اس کے لیے سبب سورج ہے نا، اور سورج آسمان میں، اور وہ پانی جتنا بھی ہے وہ بن کر اوپر آسمان میں گیا، پھر نیچے برسا. تو گویا سبب کیا بنا اس کے لیے؟ آسمان بنا. اس لیے کہیں نسبت سبب کی طرف ہوتی ہے آسمان کی طرف، کہیں نسبت اصل بادل کی طرف ہوتی. تو کوئی تعارض نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو کبھی نسبت ہوتی ہے سبب کی طرف، اور کبھی نسبت ہوتی ہے
آسمان کی طرف، اس لیے دونوں کی طرف نسبت درست ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 3 جواب اس کے عرض کر دی۔ او کصیب من السماء، یا تیز بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اور اس تیز بارش میں ہو اندھیرے، ظلمات جمع ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ لکھیں ظلمت اللیل، ظلمت المطر و ظلمت السحاب۔ ظلمت اللیل ایک رات کا اندھیرا، نمبر 2 ظلمت المطر بارش کا اندھیرا۔ دیکھیں جب بارش تیزی سے آتی ہے نا تو یوں اندھیرا ہو جاتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا، قطرے جب مسلسل پہ دھر پہ گرتے ہیں۔ نمبر 3 ظلمت السحاب، اور بادل کا اندھیرا۔ تو اب تیز بارش اور اس میں بھی کتنے اندھیرے جمع ہو گئے؟ 3، اس لیے جمع ہے۔ ورعد، بادل کی گرج، اب تیز بارش اور بادل کی گرج۔ وبرق، اور بجلی کی چمک، بجلی کی کڑک نہیں ہوتی، وہ بادل کی ہوتی ہے، بجلی کی کیا ہوتی ہے؟ چمک۔ وبرق، بجلی کی چمک۔ یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونستے تھے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں۔ دیکھیں یہاں لفظ اصابع اور مراد ہے انامل۔ مراد کیا ہے؟ انامل۔ انگلی پوری کان میں نہیں جاتی، تجربہ کر دو، جاتی ہے؟ انگلی نہیں جاتی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یجعلون اناملہم، کہ وہ اپنے انگلیوں کے پوروں کو داخل کر رہے تھے کانوں میں۔ پورے کا لفظ نہیں آیا بلکہ انگلی کا لفظ آیا۔ تو یہ ہے مجاز مرسل، ذکر الکل و ارادت الجز۔ ذکر الکل و ارادت الجز، اسے کیا بولتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ ذکر کیا پوری انگلی کا اور مراد لیا صرف پورے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ اب اللہ نے انگلی کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ تو وہ پوری انگلی کان میں داخل کر دیں۔ بادل کی گرج اتنی، بجلی کی چمک اتنی، بارش کی تیزی اتنی، اتنے اندھیرے ان کا بس نہ چلا، ورنہ وہ پوری انگلی داخل کر دیتے۔ یعنی یہ اس کی ہولناکی کو اور شدت کو بیان کیا۔ سمجھ رہے؟ المراد بہ الانامل کنایۃ عن شدت الصوت، تو آواز کی شدت کو بیان کیا کہ آواز بادل کی گرج اتنی ہے کہ ان کے بس نہیں چلا، ورنہ وہ پوری انگلیاں اندر داخل کر دیتے۔ من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے بجلی کی کڑک۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ حذر الموت مفعول لہو ہے، مفعول لہو۔ مفعول لہو آپ نے پڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ فعل کیا جائے۔ ضربت زیدن تادیبا، زید کو کیوں مارا؟ تو یہ کیوں کر رہے تھے؟ انگلیاں ٹھونس رہے تھے، موت سے ڈر رہے تھے، کہیں تیز گرج کی وجہ سے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، کہیں ایسی ہولناکی میں موت نہ آ جائے۔ تو حذر الموت مفعول لہو ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، یہ جملہ معترضہ برائے تنبیہ منافقین، جملہ معترضہ برائے تنبیہ منافقین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ کافرین مراد اس سے منافق ہے، کیونکہ منافق بھی کافر ہے نا، منافق بھی تو کافر ہے، اور کفر میں عام کافر سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کا کفر زیادہ ہے، تو اللہ نے کافروں کا احاطہ کر دیا۔ اب یہاں لفظ منافق نہیں لایا، سنیں، اگر منافق ہوتا یہ منافقین کو شامل ہوتا، عام کفار کو شامل نہ ہوتا، تو لفظ کافر لایا جو عام کفار کو بھی شامل ہے، منافق کو بھی شامل ہے۔ کافر میں عموم ہے، یہ دونوں کو شامل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس لفظ کے اندر عموم زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ دونوں کو شامل ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں۔ خطف کسے کہتے ہیں؟ الاخذ بالسرعۃ، الاخذ بالسرعہ، اچانک کسی چیز کو اچک لینا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، گوشت کی بوٹی نیچے پڑی ہو یا گوشت کا ٹکڑا ہو، چیل آتی ہے ایک دم اٹھا کے لے جاتی، یہ ہے اچکنا۔ یعنی اس کی جو سرعت رفتاری ہے
نہ آدمی اسے پکڑ سکتا ہے، نہ اس سے روک سکتا ہے، نہ اس سے لے سکتا ہے، تیزی کے ساتھ آ کر لے جانا یہ اچکنا ہے، قریب ہے کہ یہ چمک اس کی نگاہوں کو اچک لے۔ جب روشنی زیادہ تیز ہوتی ہے نا تو وہ نگاہوں کو اچک لیتی ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلاؤ، اس طرف روڈ سے ٹرالا آئے اور اس کی تیز روشنی ہو، اب درمیان میں وہاں سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے آپ جا رہے ہو، تو اس کی تیز روشنی میں آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اور زیادہ نظر آئے، کیونکہ روشنی زیادہ تیز ہے۔ معلوم ہوا جب کوئی چیز زیادہ تیز ہوتی ہے تو پھر نگاہیں کام نہیں کرتی، تو اس لیے وہ بادل کی گرج اور بجلی کی چمک اتنی تیز تھی کہ قریب تک کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں، یعنی نگاہیں چلی جائیں۔ اور روشنی زیادہ تیز ہوگی، نظر نہیں آئے گا۔ نظر تب آئے گا جب روشنی اعتدال پر ہوگی۔ اب یہ روڈ کے درمیان میں درخت لگاتے ہیں نا، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس طرف سے جو گاڑی آئے اس کی روشنی اس پہ نہ پڑے، ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ چمک اچک لے ان کی نگاہوں کو۔ کلما اضاء لہم، جب بھی اضاء لہم، وہ بجلی چمکتی ہے ان پر، روشن کر دیتی ہے ان پر، مشوا فیہ، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ مشوا فیہ ای مشوا فی ضوئہ، جب بھی وہ اضاء، وہ چمکتی ہے بجلی ان پر، جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے ان پر تو وہ اس بجلی کی چمک میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ مثال دی اللہ نے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، جنگل میں ہے، گرج بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، انہوں نے انگلیاں بھی کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں، موت کا ڈر بھی انہیں ہے۔ اب جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے چلتے ہیں، چمک ختم ہو گئی پھر اندھیرا ہو کے وہ لوگ رک جاتے ہیں۔ اسی طرح منافق ہے۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جیسے بجلی کی چمک میں راستہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کو اس کلمے کی وجہ سے فائدہ تو ملتا ہے، مال غنیمت مل گئی، جان محفوظ ہو گئی، مال اس کا محفوظ ہو گیا، دنیا میں اس کو مسلمان کہا جا رہا ہے، مسجد میں آنے پر اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن اب وہ بجلی کی کڑک اور چمک بھی دیکھ رہا ہے، یعنی وعیدیں، قرآن اور حدیث کی وعیدیں بھی سن رہے ہیں کہ ہم نے تو ایمان نہیں لایا، جہنم کی وعیدیں بھی ہیں، آئے دن یہ حالات بھی سن رہے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف سے انہیں ڈر بھی ہے کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اپنے نفاق کے ظاہر ہونے سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت فائدہ بھی ان کو مل رہا ہے، دونوں کو راضی بھی رکھ رہے، تو جیسے روشنی ہوتی ہے چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اگر اللہ چاہتا تو البتہ اللہ لے جاتا ان کی سمع اور ابصار، یعنی اللہ ان کی بصارت کو اور اللہ ان کی سماعت کو۔ میں نے آپ کو دو ترجمے کیے نا، یا اللہ ان کے کان کو لے جاتا یا آنکھ کو، یا نمبر دو قوت سامعہ اور قوت باصرہ، یا کہو کہ اللہ ان کی سنوائی کو اور اللہ ان کی بینائی کو اللہ لے جائے۔ بھئی اللہ لے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو قوت سماعت اور بصارت بھی شے ہے نا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا ان کے لے جانے پر بھی اللہ قادر ہے۔ اب یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا، خطاب عام، خطاب عام۔ یا ایھا الذین آمنوا جو ہوتا ہے یہ خطاب خاص ہوتا ہے۔ یہاں سے دوسرا باب شروع ہو گیا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر جو مضامین لکھوائے تھے حصہ اول میں، تو بتایا تھا اس میں ابواب ہوں گے۔ پہلا تھا باب اول، باب اول میں قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ تھا، اس کے بعد مومنین کے اوصاف خمسہ تھے، دنیا میں ان کا مقام، آخرت میں مرتبہ، پھر 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ، اور بقیہ 13 آیتوں میں منافقین کے مضموم جو ان کی صفات تھی ان کا، اور پھر 2 مثالیں۔ اب یہاں سے الباب الثانی، دوسرا باب ہے، اس میں لکھیں دوسرے باب میں 6 امور کا بیان ہوگا۔ دوسرے باب میں 6 امور کا بیان ہوگا۔ نمبر 1 دعوی توحید، اور اس پر 5 دلائل کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 2 بیان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔
نمبر 3 بیان ہوگا تخویف اخروی. نمبر 4 مومنین کے لیے بشارت. نمبر 5 شبے کا جواب. اور نمبر 6 نعمتوں کا تذکرہ. اللہ کے جو انعامات ہیں ان 4 نعمتوں کا تذکرہ ہوگا. 4 نعمتوں کا تذکرہ ہوگا. اب دیکھیں باب ثانی میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ دعوی توحید. اور دعوی توحید پر کتنے دلائل ہوں گے؟ 5. اب 5 دلائل کس طرح ہیں دیکھیں. یا ایھا الناس اعبدوا، اعبدوا نیچے لکھیں دعوی توحید. الذی خلقکم یہ پہلی دلیل ہے، دلیل نمبر 1. والذین من قبلکم دلیل نمبر 2. الذی جعل لکم الارض دلیل نمبر 3. والسماء بناء دلیل نمبر 4. وانزل من السماء ماء دلیل نمبر 5. تو دعوی توحید میں کتنی دلیلیں؟ 5 دلیلیں. کون سی؟ الذی خلقکم نمبر 1، والذین من قبلکم نمبر 2، الذی جعل لکم الارض فراشا نمبر 3، والسماء بناء 4، وانزل من السماء 5. تو دعوی توحید پر کتنے دلائل ہیں؟ 5 دلائل. اس کے بعد دوسرا مضمون میں نے آپ کو کہا بیان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت. وہ بیان ہوگا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. تو اس کا عنوان ہے صداقت قرآن و اثبات رسالت. صداقت قرآن و اثبات رسالت. تو اس میں دوسری چیز بیان ہوگی قرآن کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی تخویف اخروی، وہ بیان ہوگی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اس کے نیچے لکھیں گے تخویف اخروی. یہ تیسری چیز ہے. نمبر 4 بیان ہوگی بشارت مومنین. یہ اگلی آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. تو یہ چوتھا مضمون ہے بشارت مؤمنین. 5ویں بات بیان کی ہے کہ شبے کا جواب ہوگا. تو وہ ہے ان اللہ لا یستحیی. یہ ہے شبے کا جواب. شبہ کیا ہوگا وہ میں بتا دوں گا. شبہ یہ کہ بھئی اللہ رب العزت یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی. اللہ کیوں دیتا ہے چھوٹی چیزوں کی مثال؟ شبہ. جواب آئے گا کہ بھئی اللہ ان مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. مثال کا تعلق ممثل لہو کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ ممثل کے ساتھ. جس کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے اس کے موافق ہونی چاہیے، نہ کہ مثال دینے والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی بڑا ہے تو مثالیں بھی کس کی دے؟ بڑی بڑی دے. مثال کا تعلق ہوتا ہے جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے موافق ہو. تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے وہ ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ ممثل مثال دینے والے کے مطابق. تو یہ 5ویں چیز ہے. 6ٹھی چیز میں نے عرض کیا کہ انعامات کا کیا ہوگا؟ تذکرہ ہوگا. وہ انعامات کون سے ہیں؟ اب آگے انعامات کا تذکرہ آئے گا. کیف تکفرون باللہ. یہ انعامات کا تذکرہ ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. انعامات. دوسرا انعام هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا. دوسرا. پھر تیسرا انعام آگے آئے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. کہ اللہ نے تمہارے والد یعنی حضرت آدم جو ہم سب کے والد ہیں ان کے لیے ملائکہ کو سجدہ کروایا. اور چوتھی بات آئے گی حضرت آدم کی توبہ کا قبول ہونا. فتلقى آدم. فتلقى یہ اگلے 2 رکوع تک کا پورا ربط اور خلاصہ ہو گیا. بات سمجھ آ گیا؟ الباب الثانی میں. اب دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا. اے لوگو تم عبادت کرو. اعبدو کے نیچے وحدو. اعبدو مانا وحدو.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریح کرتے ہیں اعبدو کا معنی ہے وحدو، توحید بیان کرو۔ دیکھیں یہ جو خطاب ہے نا، اگر یہ کفار سے ہو تو معنی ہوگا وحدو ربکم، اپنے رب کی توحید بیان کرو، اور اگر یہ نافرمانوں سے خطاب ہو تو معنی ہوگا اطیعوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت کرو، اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو معنی اخلصوا بالتوحید معرفت ربکم، اپنے رب کی توحید کا اخلاص سے اقرار کرو، اخلاص سے قائل ہو جاؤ، نفاق کو ختم کرو۔ اور اگر یہ خطاب مطیعین نیک لوگوں کو ہو تو معنی ہوگا اثبتوا علی طاعت ربکم، رب کی طاعت پہ جمے رہو۔ تفسیر سمرقندی جلد 1 صفحہ 33۔ تو یہ خطاب اگر ہے کفار کو تو معنی ہے توحید، اور اگر یہ خطاب ہے نافرمانوں کو تو معنی ہے اطاعت، اور اگر یہ خطاب ہے منافقین کو تو معنی ہے اخلاص، اور اگر یہ خطاب ہے مطیعین کو تو معنی ہے دوام، کہ تم عبادت پہ کیا اختیار کرو؟ دوام اختیار کرو۔ تو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی خلقکم لکھیں دلیل انفسی، دلیل انفسی، دلیل انفسی کا معنی اپنے نفس کی دلیل۔ اللہ نے کہا تمہارا نفس تمہارے لیے دلیل ہے۔ والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو۔ دیکھیں اگر کوئی احسان کرے نا کہ میں تمہارے اوپر بھی احسان کرتا ہوں، تمہارے آبا و اجداد پہ بھی میں نے احسان کیا، تمہارے باپ دادا پر بھی احسان کرتا تھا، میں ان کو کھلاتا پلاتا تھا، تو انسان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے آبا و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی صفت ذکر کی تخلیق، دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس صفت تخلیق نہیں، کوئی بھی دنیا میں ہے جو کسی کو پیدا کر سکے، تو اس لیے ایسی صفت کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر قادر نہیں ہے، اور وہ صفت تخلیق ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں لعل، یہ حروف جو مشبہ بالفعل میں، یہ لام کئی کے معنی میں، ترجی کس معنی میں؟ لام کئی، لکئی تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، یا یہ اپنے معنی میں ہے لعل۔ اس کا مطلب یہ امام سیبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے کلام میں لعل آئے گا یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوگا، ترجی جب بھی کلام اللہ میں آئے گا تو یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوگا، تو یہاں بھی یہ یقین کے معنی میں ہے کہ تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اللہ نے ڈائریکٹ یقین کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت یہ فرماتے لوگ بھروسہ کر کے عبادت چھوڑ دیتے، اس لیے کہا امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تاکہ اس پر بھروسہ کر کے تکیہ لگا کر عبادت کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ انسان اپنی عبادت کو جاری رکھے تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو۔ تتقون کے نیچے لکھیں تتقون من الشرک او العذاب، تتقون من الشرک او العذاب، تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، تاکہ تم لوگ بچو شرک سے، اور تاکہ تم لوگ بچو عذاب سے۔ یعنی اگر تم توحید کو اختیار کرو گے تو تم لوگ بچ جاؤ گے شرک سے بھی، اور تم لوگ بچ جاؤ گے دائمی عذاب سے۔